جناب لئی قریدی صاحب سے درخواست ہے کہ آپ ڈائز پر تشریف لائیں۔ پروفیسر احمد محفوظ صاحب سے گزارش ہے کہ آپ ڈائز پر تشریف لائیں۔ پروفیسر سراج اجملی صاحب سے بھی درخواست ہے کہ آپ ڈائز پر تشریف لائیں۔ جناب معین شاداب صاحب سے گزارش ہے کہ آپ بھی ڈائز پر تشریف لائیں۔ حضرات، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، غالب انسٹیٹیوٹ اپنے مہمانوں کا استقبال کتابوں سے کرتا ہے۔ میری درخواست ہے ڈاکٹر محضر رضا صاحب سے کہ آپ پروفیسر احمد محفوظ صاحب کی خدمت میں کتابوں کو تحفہ پیش فرمائیں۔ جناب مشتاق احمد صاحب سے درخواست ہے کہ آپ پروفیسر سراج اجملی صاحب کی خدمت میں کتاب پیش فرمائیں۔ جناب پرویز احمد صاحب سے درخواست ہے کہ آپ معین شاداب صاحب کی خدمت میں کتاب پیش فرمائیں۔ میں آپ سب کی اجازت سے ڈاکٹر لئیق رضوی صاحب کی خدمت میں کتابوں کو تحفہ پیش کرنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ قابل صد احترام پروفیسر صدیق الرحمن قدوائی صاحب، جناب ڈاکٹر لئیق رضوی صاحب، پروفیسر احمد محفوظ صاحب، پروفیسر سراج اجملی صاحب، آپ علی گڑھ سے تشریف لائے ہیں۔ جناب معین شاداب صاحب، محمود فیاض ہاشمی صاحب، متین امروہوی صاحب، اقبال فردوسی صاحب، اکرام مرزا صاحب اور معزز خواتین و حضرات، یہ میرے لیے نہایت خوشگوار فریضہ ہے کہ آج کی اس مذاکرے میں، جس کے مرکز میں بہت عمدہ کتاب ہے، آپ سب کا استقبال کروں۔ غالب انسٹیٹیوٹ کی یہ روایت رہی ہے کہ نہ صرف اہم موضوعات پر سیمینار منعقد ہوتے ہیں اور کتابیں شائع کی جاتی ہیں، بلکہ ایسی اہم کتابوں پر مذاکرے کا سلسلہ بھی رہتا ہے جن کی اپنی ایک اہمیت ہے اور علمی بحثوں کو آگے بڑھانے میں ایک کردار ہے۔ ترقی پسند تحریک، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، تاریخ اردو کی نہ صرف پہلی باضابطہ تحریک ہے، بلکہ اس تحریک کے سبب ہی اردو ادب کے مباحث میں وسعت پیدا ہوئی۔ اختلاف کے پہلو نکلے جن کے سبب علمی بحثوں کو خاصا پھلنے پھولنے کا موقع ملا اور مختلف زاویوں سے مسائل کی گرہ کشائی کی گئی۔ ترقی پسند تحریک میرے خیال میں ایسا نقطہ نظر ہے جو ادبی دنیا میں سب سے زیادہ موضوع بحث رہا اور اس پر جم کر لکھا گیا۔ اس کے باوجود اس تحریک نے صحافت کی دنیا میں جو کردار ادا کیا، اس سے ہماری واقفیت خاصی کم ہے۔ ڈاکٹر لئیق رضوی صاحب کی کتاب ترقی پسند ادبی صحافت ہماری اس تشنگی کو بڑی حد تک کم کرتی ہے۔ اس مذاکرے کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس میں پروفیسر احمد محفوظ صاحب، پروفیسر سراج اجملی صاحب جیسے ذمہ دار و وسیع النظر مبصرین شریک ہیں، جن کی گفتگو ہمیشہ معلومات میں اضافہ کرتی ہے۔ میں ایک بار پھر آپ سب کا استقبال کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ اس مذاکرے سے کتاب کے مباحث مزید واضح ہوں گے اور اس کی مقبولیت میں اضافہ ہوگا۔ اس کتاب کے مذاکرے کے سلسلے میں جناب معین شاداب صاحب نے کئی مرتبہ مجھے یہ احساس دلایا کہ یہ صحافت پر بہت اہم کتاب ہے، لہٰذا اس پہ جو ہے مذاکرہ ہونا بہت ضروری ہے۔ تو آج
وہ جو اس کی تکمیل ہو رہی ہے۔ اب میں اس جلسے کو کنڈکٹ کرنے کی ذمہ داری معروف ناظم جناب معین شاداب کے سپرد کرتا ہوں۔ جناب جو آج کل فیس بک اور سوشل میڈیا کی زینت بنے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ جب بھی فیس بک آپ کھولیے آپ کے جو ہے دیدار ہو جاتے ہیں، جناب معین شاداب صاحب۔ عزت مآب پروفیسر صدیق الرحمان قدوائی صاحب، محترم پروفیسر سراج اجملی صاحب، پروفیسر احمد محفوظ صاحب، صاحب کتاب محترم لائق رضوی صاحب اور غالب انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر محترم ڈاکٹر ادریس احمد صاحب، معزز خواتین و حضرات، صحافیوں کو کہاں حال دل سنا بیٹھے، یہ ایک بات کئی زاویوں سے لکھیں گے، لیکن جو صحافت کی اہمیت ہے اس پر مزید اب کسی گفتگو کی ضرورت نہیں ہے۔ صحافت اپنے آپ میں زندگی کا ایک بہت اہم شعبہ ہے، اور کہیں نہ کہیں جو ہمارے جو فنون لطیفہ ہیں یا ہمارا ادب ہے، اس سے اس کے ڈانڈے بہت حد تک ملتے ہیں۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ پوری تاریخ ہے کہ جو بھی اچھے ادیب ہیں وہی صحافی ہوا کرتے تھے، پوری ایک تاریخ ہے آزادی کی جنگ سے لے کر آج تک۔ تو بہرحال اس میں جو ترقی پسند ادبی صحافت ہے یہ اپنے آپ میں ایک بڑا موضوع ہے، اور اس کی جانب جس طرح ڈاکٹر صاحب نے اشارہ کیا، ادریس صاحب نے، کہ میں نے بھی ذکر کیا تھا، لیکن خود محترم پروفیسر صدیق الرحمان قدوائی صاحب نے بھی اس کتاب کو بہت پسند کیا، جہاں تک مجھے معلومات ہیں، مجھے اطلاع ہے، اور ان کی دلچسپی اس کتاب میں تھی، اور انسٹیٹیوٹ ہمیشہ کسی اہم کتاب پر ہی مذاکرہ کرتا ہے جس کی ضرورت ہوتی ہے۔ کتابیں تو بہت چھپتی ہیں، ہزاروں کتابیں شائع ہوتی ہیں، تو ظاہر ہے کہ اگر غالب انسٹیٹیوٹ اس کتاب پر کوئی بات کر رہا ہے، کسی گفتگو کا اہتمام کر رہا ہے، تو اس سے اس کتاب کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اس سے قبل کہ میں اپنی گفتگو آگے بڑھاؤں، میں یہ چاہتا ہوں، کتاب کا اجرا بھی ہونا ہے، کہ یہاں متین امروہوی صاحب تشریف فرما ہیں، تو اکثر بہت سی شخصیات کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے، جتنے تمام جلسے دہلی کے ہوتے ہیں ادبی اور تہذیبی، اس میں متین صاحب کی جو شرکت ہوتی ہے یا ان کی موجودگی، اس سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے۔ پروفیسر اختر الواسع صاحب جملہ اکثر بولتے ہیں بہت سی شخصیات کے بارے میں، کہ ان کی جو آج کل حیثیت ہے یا جو اہمیت ہے وہ اسی طرح ہے جس طرح کسی کمپلسری سبجیکٹ کی ہوتی ہے یا لازم مضمون کی ہوتی ہے، کہ وہ لینا ہی پڑتا ہے۔ تو میں جناب متین امروہوی سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنا تہنیتی خطا جو انہوں نے لکھا ہے وہ پیش کریں۔ میں صاحب صدر سے اجازت چاہتے ہوئے جناب متین امروہوی کو یہاں پر گزارش کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں۔ السلام علیکم۔ میری یہ خوش نصیبی ہے جو معین میاں فرما رہے تھے کہ اور میری یہ روحانی غذا بھی بن گئی، اب یہ میں بتاؤں آپ کو، تو قدوائی صاحب سے اجازت چاہوں گا اور تمام حضرات سے، وقت بھی ضائع نہ ہو۔ ترقی پسند ادبی صحافت تو کتاب کا نام ہے۔ اس کتاب کی رونمائی پر لائق رضوی صاحب کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میں چند شعر کہیں، میں نے عرض کرتا ہوں کہ رضوی یہ اضافہ ہے ادب کے نصاب میں، رضوی اضافہ ہے ادب کے نصاب میں، لائے ہو جوئے شیر صحافت کے باب میں۔ رضوی یہ اضافہ ہے ادب کے نصاب میں، لائے ہو جوئے شیر صحافت کے باب میں، اس کو پسند لوگ کریں گے یقین ہے۔ اب ترقی پسند ہے کہ دو مصروں میں آیا ہے، ایک میں نہیں آ سکا تھا۔ اس کو پسند لوگ کریں گے یقین ہے،
ہے ذکر ترقی کا تمہاری کتاب میں، واہ، اس کو پسند لوگ کریں گے یقین ہے ذکر ترقی کا تمہاری کتاب میں، تم نے بھی صحافت میں لگائے ہیں 4 چاند، واہ، تم نے بھی صحافت میں لگائے ہیں 4 چاند، لکھا ہے یہ کتاب کے ہر ایک باب میں، واہ، لکھا ہے یہ کتاب کے ہر ایک باب میں، اور اردو کا یہ خمار اترتا نہیں کبھی، اردو کا یہ خمار اترتا نہیں کبھی، ایسا نشہ نہیں ہے کسی بھی شراب میں، اردو کا یہ خمار اترتا نہیں کبھی، ایسا نشہ نہیں ہے کسی بھی شراب میں۔ اور صاحب اس قافیے کی میں داد دوں گا، شاید یہ ادب کی دنیا میں نیا ہو، یہ میں خاکسار یہ کہہ رہا ہے چھوٹے منہ سے، عرض کرتا ہوں کہ اردو کا یہ خمار اترتا نہیں کبھی، ایسا نشہ نہیں ہے کسی بھی کتاب میں، بے کوزے میں بند تم نے سمندر کو کر دیا، واہ، کوزے میں بند تم نے سمندر کو کر دیا، پھر اس کے بعد آگ لگا دی ہے آب میں۔ آب کا قافیہ دیکھیے کہ کوزے میں بند تم نے سمندر کو کر دیا، پھر اس کے بعد آگ لگا دی ہے آب میں، اور قید و متین یہ تو کوئی عطر دان ہے، قید و متین یہ تو کوئی عطر دان ہے، خوشبو ہر ایک پھول کی ہے اس کتاب میں، خوشبو ہر ایک پھول کی ہے اس کتاب میں۔ بہت خوب، ذرا نوازی۔ جناب متین امروہوی کے اس کلام کے بعد اس کتاب کا اجرا میرے خیال سے ہو جائے تو اس کے بعد ہی بات چیت ہو، تو میں پروفیسر صدیق الرحمان صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے دست مبارک سے اس کتاب کو ریلیز کر دے، اور باقی تمام احباب بھی اس رسم میں شامل ہوں، سراج اجملی صاحب، احمد محفوظ صاحب، ادریس احمد صاحب اور تمام دیگر حضرات شامل ہوں گے۔ آپ سب لوگ بھی شامل ہیں اس لمحے میں جو بڑا تاریخی لمحہ ہے۔ ناظم کے پاس ضروری نہیں، چلیے اب دوبارہ کھینچے فوٹو۔ تو یہ بڑا تاریخی لمحہ تھا جب ترقی پسند اردو صحافت پر اس اہم کتاب کو یہاں ریلیز کیا گیا، لانچ کیا گیا۔ وسیم راجو پوری صاحب بہت اہم شاعر ہیں، یہاں تشریف لائے، میں ان کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ لئیق رضوی صاحب کو جو لوگ جانتے ہیں ان کو تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جو لوگ واقف نہیں ہیں میں ان کو بتا دوں کہ لئیق رضوی صاحب کا جو بنیادی میدان ہے یا ان کا جو ذہن ہے یا جو دل ہے وہ ادب کی طرف ہے۔ سب لوگ جانتے ہیں، خاص طور سے سراج اجملی صاحب اور ڈاکٹر احمد محفوظ صاحب، ان کا تعلق الہ آباد سے ہے۔ الہ آباد یونیورسٹی کے یہ ہونہار طلباء میں شامل رہے اور انہوں نے بہت شہرتیں بھی حاصل کی، لیکن پیشے کے اعتبار سے نہ جانے کب صحافی بن گئے۔ تو صحافت ان کا پیشہ ہے اور ادب جو ہے وہ ان کا جذبہ ہے، ان کی محبت ہے اور عشق ہے۔ صحافت کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص صحافت میں داخل ہو جاتا ہے تو اس شخص کا ادبی نقصان بہت ہوتا ہے، چاہے وہ شاعر ہو یا ادیب ہو، کیونکہ وہ اتنا لکھ کر آتا ہے اخبار کے لیے یا ٹی وی کے لیے کہ اس کی پھر ہمت نہیں ہوتی ہے کچھ وہ ادب لکھ سکے۔ تو ایسی بہت سے لوگ ہیں، ایک طویل فہرست ہے کہ جو صحافت کی نظر ہو گئے، بڑے اچھے اچھے ادیب اور شاعر۔ ان کا کام اس سے قبل بھی جو عوامی مرثیے پر ان کا کام، اس سے قبل جو ایک کتاب آئی تھی بہت سے لوگوں نے دیکھی ہوگی، وہ بھی بہت اہم کتاب ہے۔ عوامی مرثیوں پر جو ہے وہ باقاعدہ کام نہیں ہوا اس انداز کا جس انداز سے لئیق رضوی صاحب نے کام کیا ہے۔ چھوٹا چھوٹا کچھ مضامین مل جاتے ہیں۔ کتاب بھی آئی تھی، مجھے نام یاد نہیں آ رہا کسی صاحب کی، لیکن اتنا منظم کام نہیں تھا جتنا لئیق رضوی صاحب نے۔ اور اس کتاب میں انہوں نے بڑی محنت کی ہے، عرق ریزی جس کو کہا جاتا ہے، کم و بیش 25 برس بعد
وہ کتاب منظر عام پر آئی، اور انہوں نے جو اخبارات اور رسائل کی جلدیں ہیں جو خاک چھانتے رہتے ہیں لائبریریز میں، تو خاک کی نہیں، ان کے ہاتھوں نے صاف کی ہے ان فائلوں کی، ان رسائل کی۔ میں خود گواہ ہوں جب یہ کام کر رہے تھے کہ کتنی محنت انہوں نے کی۔ یہ صرف میں ضمناً یہاں عرض کر رہا ہوں جن کا کام ہے۔ اسی طرح شخصی مرثیے پر بھی بہت کوئی اہم کام نہیں ہوا تھا، ایک آدھ ریسرچ اس پر بھی ہوئی، لیکن اس میں بھی لائق رضوی صاحب کا بہت اہم کام ہے۔ ان کاموں کے بعد جو ترقی پسند ادبی صحافت ہے، یہ ان کی انتہائی اہم کتاب ہے، اس لیے کہ ترقی پسند ادب پر اس نوعیت کا کام شاید ہی کہیں ہوا ہو، مضامین ضرور لکھے گئے ہیں، اور عموماً جو کام اخبارات پر ہوتے ہیں یا اخبارات رسائل پر ریسرچ میں ہی بہت کام ہوا ہے، بہت سی کتابیں الگ سے بھی آئی ہیں، اس میں صرف اخبار کا نام، سنہ اشاعت، مدیر کا نام، قیمت، سالانہ چندہ، اس طرح کی تفصیلات ملتی ہیں۔ کہیں کہیں کچھ چیزیں شذرات مل جاتے ہیں، لیکن لائق رضوی صاحب نے اس کتاب کو خطونی نہ بنا کر، بلکہ اس کا ایک طرح سے اس کا جو تجزیہ کیا ہے، اس کو نہ صرف تحقیقی انداز سے بلکہ تنقیدی نقطہ نظر سے جو تجزیہ لائق رضوی صاحب نے کیا ہے ان اخبارات کا جو ترقی پسندوں نے شائع کیے یا اس عہد میں جو ہے نکالے گئے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ اس میں صرف ہندوستان نہیں بلکہ تقسیم کے بعد جو پاکستان سے ترقی پسند رسائل یا جرائد شائع ہوئے، ان کی بھی چھان پھٹک جو ہے لائق رضوی صاحب نے بڑی دیدہ ریزی کے ساتھ کی ہے۔ اور یہاں مجھے شمس الرحمن فاروقی صاحب کا ایک جملہ یاد آ رہا ہے، وہ کہا کرتے تھے اکثر کہ زیادہ تر جو سنجیدہ کام ہوا ہے وہ جامعات سے باہر ہوا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جامعات میں، یونیورسٹیز میں اہم کام نہیں ہوتا ہے، وہاں بھی بہت اچھے کتابیں ہیں، پوری ایک تاریخ ہے، لیکن جو جامعات کے باہر، یونیورسٹی کے باہر کے لوگ کام کرتے ہیں ان کا کوئی لالچ نہیں ہوتا، بلکہ ان کا تو نقصان ہوتا ہے۔ جو یونیورسٹی کے لیے پی ایچ ڈی کی ڈگری کے لیے یا ایم فل کی ڈگری کے لیے کام کرتا ہے، اس کے سامنے ایک محل ہوتا ہے کہ صاحب میری کل جاب لگ جائے گی اور سب کچھ حاصل ہو جائے گا، لیکن وہ شخص جو کسی جامعہ سے وابستہ نہیں ہے، جو کسی یونیورسٹی سے جڑا ہوا نہیں ہے، اگر وہ تحقیقی کام کر رہا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کام کی بہت اہمیت ہوتی ہے، بہت افادیت ہوتی ہے۔ جو ترقی پسند لوگ ہمارے گزرے ہیں ان میں بہت سے لوگوں نے ان کے اس کام کی ستائش کی، پروفیسر قمر رئیس صاحب نے بھی اور دیگر لوگوں نے بھی، لیکن یہ کام اب جا کر مکمل ہوا۔ تو اور بھی بہت سی خوبیاں ہیں، میں درمیان میں ان کا ذکر کروں گا، بات میری طویل ہو رہی ہے کیونکہ میرا تو تعلق ہے، یہ ہمارے ایچ او ڈی ہیں تو روز ان سے رابطہ ہوتا ہے، کتاب پر بھی بات ہوتی ہے، تو میں تو گھنٹوں بول سکتا ہوں ان کی اس کتاب کے بارے میں بھی، ان کی شخصیت کے بارے میں بھی۔ ایک بات بس میں آخری میں اور عرض کروں گا کہ انہوں نے جو معروضی جائزہ لیا ہے جس کی ضرورت تھی اس وقت، وہ بہت اہم ہے، اور بالکل کوئی چلتا پھرتا کام نہیں کیا ہے، بلکہ بڑی محنت کی ہے۔ اور 1936 کے بعد، ترقی پسند عہد کے بعد، کوئی ایسا جو بڑے معمار تھے اور انہوں نے سوچا بھی یہ کام کرنے کے لیے، لیکن کام وہ لوگ نہیں کر پائے۔ آج جس عہد سے ہمارا ملک گزر رہا ہے اس میں ترقی پسند ادب کی میں سمجھتا ہوں زیادہ ضرورت ہے۔ میری بات کی تائید کریں گے تمام جو ڈائس پر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں۔ میں نے تو جب سر سے عرض کرنا چاہتا ہوں صدر عالیہ وقار عالم انسٹیٹیوٹ کے پروفیسر صدیق الرحمان قدوائی صاحب کہ جب CAA کا پروٹیسٹ چل رہا تھا تو میں نے کئی ترقی پسند لوگوں سے کہا کہ صاحب اس وقت تو بہت زیادہ ضرورت ہے ترقی پسند ادب کی، لوگ حبیب جالب کو پڑھ رہے ہیں، لوگ فیض کو پڑھ رہے ہیں، تو کیا اس عہد میں ضرورت نہیں ہے کہ جس وقت ایک احتجاج کی لے کی ضرورت ہے وہاں جو ہمارے ترقی پسند ہیں وہ باہر نکلیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں ضرورت تو ہے لیکن کام کوئی نہیں کر رہا تھا۔ تو میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس پرآشوب عہد میں جب ترقی پسند ادب ہمیں یاد آ رہا ہے، اس وقت اگر یہ کتاب آتی ہے تو اس سے نہ صرف اس کتاب کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں سے نئے دریچے کھلنے کے امکانات بھی روشن ہو جائیں گے، اور لوگ اس طرف جو ترقی پسند ادب سے جڑے ہیں وہ کہیں نہ کہیں اس طرف توجہ مبذول کریں گے۔ یہ اس کتاب کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔
بہرحال میں اپنی یہ گفتگو یہیں سمیٹتے ہوئے اس سلسلے کو آگے بڑھا رہا ہوں، اور سب سے پہلے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں علی گڑھ سے ہمارے مہمان اور بہت ہی سنجیدہ اور متین اسکالر، چاہے وہ دہلی میں رہے ہوں یا اس سے قبل الہ آباد میں رہے ہوں، یا دائرہ اجمل سے ان کی نسبت جوڑی جائے، یا پھر علی گڑھ یونیورسٹی سے شعبہ اردو سے ان کی وابستگی، انہوں نے ہر جگہ جو اپنی سنجیدگی ہے، جو اپنی متانت ہے اور جو ذہانت ہے، اس کے بڑے روشن نقوش چھوڑے ہیں۔ میں گزارش کرتا ہوں پروفیسر سراج اجملی صاحب سے کہ براہ کرم آپ تشریف لائیں اور اظہار خیال فرمائیں۔ بہت اچھے شاعر، بہت اچھے ادیب، بہت پیاری شخصیت، لوگ فیصلہ نہیں کر پاتے کہ یہ کیا اچھے ہیں، یہ مکمل اچھے ہیں۔ مجھے تو ایک شعر یاد آتا ہے کہ کوئی اتنا پیارا کیسے ہو سکتا ہے اور سارے کا سارا کیسے ہو سکتا ہے، تو یہ سارے کے سارے اچھے ہیں، بہت پیارے انسان۔ پروفیسر سراج اجملی صاحب تشریف لائیں۔ بہت شکریہ جناب معین شاداب، صدر بزم استاد مکرم پروفیسر صدیق الرحمان قدوائی صاحب، میرے دوسرے محترم و مکرم استاد ڈاکٹر محمود فیاض ہاشمی صاحب جو صفحے اول سامعین میں تشریف رکھتے ہیں، اور جناب لئیق رضوی، پروفیسر احمد محفوظ، ڈائریکٹر غالب انسٹیٹیوٹ ڈاکٹر ادریس صاحب، اور میرے مکرم جناب معین شاداب، معزز حاضری، خواتین و حضرات۔ لئیق رضوی صاحب، ظاہر سی بات ہے بتایا گیا کہ الہ آباد یونیورسٹی کے طالب علم ہیں، اور میرا تعلق بھی الہ آباد سے ہے، تو ہمارا تعلق اتنا ہی پرانا ہے۔ 80 کے بعد 81-82 میں ہمارا تعارف ہو گیا تھا، اور اس وقت سے رشتہ اسی طرح، اسی شدت کے ساتھ الحمدللہ قائم ہے۔ اور ایک اور صحافت سے ان کا رشتہ بہت پرانا ہے، اور یہ اب تو ماشاءاللہ راشٹری سہارا، عالمی سہارا کے ایک بڑے منصب پر، بڑے عہدے پر فائز ہیں، لیکن انہوں نے اپنی صحافتی زندگی کا آغاز اپنے زمانے طالب علمی میں الہ آباد سے ہی کیا تھا، اور اتفاق سے 1986 میں میرے خیال میں انہوں نے الہ آباد سے ایک روزنامہ سفیر نو نکلتا تھا، آج بھی نکلتا ہے وہ، اب اس کی صورتحال اور اس کی حالت بہت بہتر نہیں ہے اس وقت بھی، لیکن بہرحال اس وقت بہت زیادہ، چونکہ الہ آباد میں کوئی روزنامہ اردو اخبار نہیں تھا، اور 84 میں وہاں پر ایک صاحب تھے حفیظ اللہ خان، جنہوں نے، اور ان کے بڑے بھائی تھے مجیب اللہ خان صاحب۔ مجیب اللہ بھائی بہت اہتمام سے کہتے تھے، وہ یو پی میں پی سی ایس افسر تھے اور مارکیٹنگ انسپیکٹر، وہ مارکیٹنگ میں سیلس ٹیکس وغیرہ میں تھے، اور وہ بہت اعتماد کے ساتھ اور بہت زور دے کے، اور ہر ملاقات میں، جو ملاقات روزانہ بھی تقریباً ہوتی جب الہ آباد میں رہتے تھے، یہ کہتے تھے کہ میں اردو میڈیم میں سب سے زیادہ نمبر حاصل کرنے والا پی سی ایس افسر ہوں، اردو میڈیم سے پی سی ایس کرنے والا اور سب سے عمدہ نمبر۔ اور یہ سب باتیں جب وہ کہتے تھے تو بہت ہی دل گردے والا ہی ان کی پوری بات سمجھ سکتا تھا، اس لیے کہ ان کو لکنت بہت تھی زبان میں۔ اس لکنت کے باوجود انہوں نے انٹرویو کوالیفائی کیسے کیا ہوگا۔ اب تو وہ اللہ کو پیارے ہوئے اور علی گڑھ میں مدفون۔ ان کے چھوٹے بھائی حفیظ اللہ خان، جو ایسے ہی معمولی تعلیم یافتہ تھے، اور لیکن ان کو اس برادر بزرگ نے ان کے صحافی بنا دیا، مدیر بنا دیا اس اخبار کا۔ اخبار کا نام تھا سفیر نو، اور یہ سفیر اللہ خان ان کے والد تھے جو ٹیچر تھے اسلامیہ کالج میں، ان کے نام پر انہوں نے، سفیر چاہتے تھے لیکن وہ جو ڈکلریشن کے مسائل ہوتے ہیں اس لیے وہ نام نہیں ملا، تو اس اخبار میں 84 میں میں نے بھی پارٹ ٹائم کام کیا، 85-86 میں جب میں دلی آیا تو پھر اس کے بعد لئیق رضوی صاحب اس اخبار سے وابستہ ہوئے، اور پھر جب تک وہ الہ آباد میں رہے میرے خیال میں یہ بھی ویسے ہی رہے۔ پھر میں یہاں آنے کے بعد میں نے یہاں بھی زمانے طالب علمی میں ہمارے یہ بیٹھے ہوئے ہیں متین امروہوی صاحب،
वहीं हज़रत निज़ामुद्दीन और भोगल के इलाके में हुदा और ताहा वग़ैरह में पार्ट टाइम काम किया। और जब तक मैं यहाँ पढ़ता रहा अखबारात से कोई ना कोई ताल्लुक़ मेरा ज़रूर रहा। लईक़ रिज़वी साहब ने भी यही किया। जब वो इलाहाबाद से लखनऊ गए तो लखनऊ में कौमी आवाज़ में बहैसियत सहाफ़ी इन्होंने, और कौमी आवाज़ में बहैसियत सहाफ़ी कौमी आवाज़ से वाबस्ता होने का मतलब ये है कि हयातुल्लाह अंसारी वाली रवायत से वाबस्ता हो जाना, और ये बहुत बड़ी बात है। हमारे मोइन शादाब साहब ने अभी ज़िक्र किया कि उमूमन जो हमारे बड़े सहाफ़ी हुए हैं उर्दू के, आज़ादी और 1857 मतलब मिर्ज़ा मौलवी मोहम्मद बाक़िर से शुरू करके और आज तक लाएँ तो उसमें बड़े उदबा के नाम शामिल हैं। हयातुल्लाह अंसारी उनमें से एक हैं, बड़े अफसाना निगार, बड़े नावल निगार और बहुत बड़े सहाफ़ी। और फिर इशरत अली सिद्दीकी और उस्मान गनी, ये जो क्रोनोलॉजी है वहाँ की कौमी आवाज़ लखनऊ की और कौमी आवाज़ दिल्ली में, उसके असरात देख सकते हैं। यहाँ जो बुज़ुर्ग बैठे हुए हैं हमारे प्रोफेसर किदवाई साहब तशरीफ़ रखते हैं। तो गोया हमारे लईक़ रिज़वी साहब का सिलसिला जो है वो इस तरह अखबारात से रहा और उसके बाद फिर ये दिल्ली आ गए। और आपके सामने इनकी एक ख़ूबी ये है कि ये जो भी काम करते हैं इंतहाई इन्हिमाक, इंतहाई इस्तग़राक़ और इंतहाई तवज्जुह के साथ करते हैं। ख़ास तौर लिखने का काम, ये जो हम लोगों में आम तौर पे आदत काता और ले दौड़ी वाली होती है, उससे ये बहुत बुलंद हैं, बहुत आज़ाद हैं। ये लिख के बहुत दिनों के लिए बर्फ़ से लगा देते हैं। यूसुफ़ी साहब ने ये कहा था कि मैं लिख के और डाल देता हूँ और फिर मुझे याद आता है कि मैंने कुछ लिखा था, फिर निकालता हूँ, फिर उसमें बहुत सारी कतर ब्योंत करता हूँ और उसके बाद फिर पेश करता हूँ। तो ये भी ऐसे ही करते हैं। अभी हमारे डॉक्टर मोइन शादाब साहब ने जिस किताब का ज़िक्र किया, अवामी मरसिया वाली किताब इनकी, ये भी इनकी मेहनत शाक़ा का नतीजा है। और इनकी ये दोनों किताबें आला दर्जे के तहक़ीक़ी मक़ाले का हुक्म रखती हैं, इसमें किसी को कलाम नहीं। क्या बात। और ये बहुत इम्तियाज़ की बात है, बहुत ख़ुसूसियत की बात है। और इनके मज़ामीन जो रसाइल व जराइद में शाया हुए हैं मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर, उन्होंने सामईन को और उन्होंने क़ारीन को अपनी जानिब मुतवज्जह किया है और उनसे अपनी संजीदगी और इन्हिमाक की दाद भी हासिल की है। तरक्की पसंद अदबी सहाफ़त ये मौजू ऐसा है कि इस मौजू पर बहुत सामने का मौजू है। यानी हम लोग, अगर हम में से कोई भी यहाँ मौजूद हज़रात हों या हमारे दूसरे अहबाब हों, रसाइल व जराइद के नाम अगर लेंगे या उनके हाफ़ज़े में रसाइल व जराइद होंगे, तो जिस रसाले का नाम सबसे पहले उनके हाफ़ज़े में आएगा वो अदबी रसाला यकीनन तरक्की पसंद रसाला। मसलन अदब लतीफ़, मसलन सवेरा, मसलन शाहराह, मसलन हुमायूं, बहुत सारे रसाले, एक दो का नाम है थी। और जदीद या जदीदियत जो तरक्की पसंदी के रद्द अमल के तौर पे तरक्की पसंदी को गोया चैलेंज करने के लिए, तरक्की पसंदों को रद्द करने के लिए वजूद में आई, उसके रसाइल का नाम लें तो उसके रसाइल बाद में हाफ़ज़े में आते हैं। सबब यह है कि उनका ज़माने पैदाइश भी तरक्की पसंद अदबी तहरीक और उसके रसाइल व जराइद के ज़माने पैदाइश के 20 बरसों से ज़्यादा बाद का क़िस्सा है। 36 के बाद जिस तरह रसाइल और जो मराकिज़ थे हमारे अदबी मराकिज़, लाहौर आज़ादी से पहले का क़िस्सा है, लाहौर या बम्बई या हैदराबाद या लखनऊ, अब उनमें जो रसाइल व जराइद जिस एहतमाम से निकले, या पूरब में कलकत्ते में, या इन्होंने तो मोतिहारी से शाया होने वाले रसाले के एहतमाम से उसकी जिल्दें देखी और उसके मशमूलात और मुक़द्दमात पर एक तज्ज़ियाती मज़मून इसमें कलमबंद किया। बहुत बड़ी बात है। रिसर्च का आम सिलसिला ये होता है कि भाई हम चले गए लाइब्रेरी में और जो सबसे पहले चीज़ नज़र आई उसको हमने लिया और उससे अपना काम चलाया और आगे बढ़ गए। लेकिन जो संजीदा स्कॉलर्स हैं उनका इम्तियाज़ ही यही है
کہ وہ ایسی چیزیں جو امتداد زمانہ کا شکار ہو کے اور گرد میں کہیں دبی ہوئی ہیں ان کو نکال کے واقعتاً تحقیقی کارنامہ کرتے ہیں۔ لیک رضوی نے یہ کیا ہے۔ میں تو حیران ہو گیا، ایسے رسائل کہ جن کے نام تو ہم نے سن رکھے تھے لیکن ان کے مشمولات یا ان کے پہلے شمارے میں اداریے میں کن موضوعات یا کن مباحث سے گفتگو کی گئی تھی، یا جو اس پر جو سربراہوردہ قسم، ظاہر سی بات ہے ترقی پسند تحریک اور اس کے سربراہوردہ لوگوں کا ذکر، تو سب سے پہلے جو نام آتا ہے حافظے میں وہ سجاد ظہیر کا آتا ہے۔ سجاد ظہیر کی تحریریں ہر ایسے قابل ذکر رسالے میں کہ پہلے شمارے میں ضرور شائع ہوئی ہیں، اکثر میں سردار جعفری اور سجاد ظہیر اور اس قبیل کے ایک دو لوگ جو ہر رسالے میں، سبط حسن، یہ ترقی پسند ادبی تحریک کے نظریہ ساز لوگ ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے تحریک کے رہنما کا جو وہ ہے فریضہ، رہنمائی کا فریضہ جو ہے وہ مدت العمر تک انجام دیا ہے۔ ان کی تحریریں، ان کے اقتباسات، ان کے افکار، ان کے آراء اور ان کے تجزیے شامل ہیں۔ جو تخلیق کار ہیں ان کی تخلیقات کا ذکر ہے، لیکن پہلے نظریہ سازوں کی، اور ظاہر سی بات ہے جب اداریہ لکھے گا کوئی تو اس اداریے میں مقاصد ہوں گے اس رسالے کے، اور ان مقاصد کے بارے میں وہی اہتمام سے لکھ سکے گا کہ جس نے ان مقاصد کو باقاعدہ قائم کرنے میں نمایاں کردار ادا کیا ہے۔ 11 ابواب پر مشتمل ہے یہ کتاب، اور ہر باب اس کا مقتضی ہے۔ ظاہر سی بات ہے میں اس وقت ہر باب کے بارے میں تفصیل سے آپ کی سما خراشی نہیں کروں گا ورنہ پھر پڑھنے کو کیا رہ جائے گا، اور یہ کتاب واقعی پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ لیکن پہلے کیا صورتحال تھی اخبارات ادبی صحافت کی، اور ترقی پسند ادبی صحافت نے اس میں کیا تبدیلی پیدا کی۔ تو ادبی صحافت کے نام پر ہمارے ہاں کوئی ایسا نمونہ موجود نہیں تھا ترقی پسند ادبی صحافت کے آغاز سے قبل۔ رسائل و جرائد کا سلسلہ بھی بہت ہی ایسے ہی تھا، اور جب یہ چونکہ اس سلسلہ رسائل اور اس صحافت کے سلسلے کے پس پشت ایک ذہن، ایک فکر، ایک نقطۂ نظر کار فرما تھا، اس لیے اسی اہتمام کے ساتھ ان رسائل کو جب وجود دیا گیا، ان کا جب آغاز ہوا، ان کا جب اجرا ہوا، تو اس پر اظہار خیال کا سلسلہ بھی ان صاحبان فہم اور صاحبان ذکا نے کہ جو نظریہ ساز تھے اس تحریک کے سے بطور خاص کیا، وہ نظر آتا ہے۔ اور اس کو ہمارے لائق رضوی جو کو داد جس بات کی ہم سب دینے کے لیے یہاں حاضر ہوئے ہیں وہ یہی ہے کہ ان نکات کو انہوں نے بہت ہی عرق ریزی کے ساتھ اور بہت توجہ کے ساتھ منتخب کر کے آپ کی ضیافت کے لیے اس کتاب میں جمع کیے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ادبی صحافت کے کسی بھی پہلو پر اب کوئی ریسرچ اسکالر جب کوئی مضمون لکھے گا، کوئی مقالہ لکھے گا، تو اس میں ہمارے لائق رضوی کی اس کتاب کو بنیادی متن یا بنیادی ماخذ کی حیثیت حاصل ہو۔ بہت سارے ایسی چیزیں جو ہم جانتے ہیں، بہت مشہور قطعہ ہے فیض صاحب کا، متاع لوح و قلم چھن گئی تو کیا غم ہے کہ خونے دل میں ڈبو لی ہیں انگلیاں میں نے، اور لبوں پہ مہر لگی ہے تو کیا کہ رکھ دی ہے ہر ایک حلقے زنجیر میں زباں میں نے۔ اب یہ قطعہ سب کے حافظے میں ہے، یہ تو ہمارے اجتماعی حافظے کا حصہ ہے، لیکن پوچھ لیجئے کسی اسکالر سے پوچھ لیجئے کہ صاحب یہ قطعہ آپ کے خیال شریف میں پہلے کہاں شائع ہوا ہوگا، تو اس سوال کا جواب ہم میں سے کسی کے پاس نہیں۔ ہم سب کلیم کرتے ہیں کہ ہم ادب کے طالب علم ہیں، اور میں تو ترقی پسند ادب کا بھی طالب علم ہوں، اور استاد مکرم یہاں تشریف رکھتے ہیں، ان کی عمر مبارک ترقی پسند ادبی تحریک کی حمایت میں
اور ترقی پسند ادب لکھنے میں اور ترقی پسند افکار کی تبلیغ میں اور ان کو سمجھانے میں گزری ہے۔ لیکن ان سے بھی ہم پوچھیں کہ سر یہ بتائیے یہ فیض صاحب کا یہ کتاب پہلے کہاں چھپا تھا؟ کہتے بھائی پتہ نہیں کہاں چھپا تھا، ہمیں تو نہیں پتہ۔ ہمارے لائق رضوی ڈھونڈ کے لائے کہ یہ قطع فیض صاحب کا حیدرآباد سے شائع ہونے والے چراغ نامی پرچے میں 1951 میں سب سے پہلے شائع ہوا تھا۔ یہ اتنی عرقریزی جو توجہ سے پڑھے گا، جو استغراق رکھے گا، وہی ان تمام چیزوں بھائی یہ بہت مشہور قطع ہے۔ اس قطعے کے بارے میں یہ بات جو ہے یہ جان کے ہمیں اور مسرت ہوگی نا، اور ادب کا کام ہی کیا ہے؟ مسرت اور بصیرت میں اضافہ کرنا۔ اسی طرح صبا بہت مشہور پرچہ ہے ترقی پسندوں کا، اور حیدرآباد سے یہ بھی شائع ہوتا تھا، اور اس میں اس کے کئی ادوار ہیں۔ 1965 میں جو اس کا سلسلہ ہوا تو اس سلسلے کے بارے میں ہمارے لائق رضوی صاحب نے خبر دی کہ اس میں ایک کالم شروع ہوا جس میں نئے ادیبوں کو انٹروڈیوس کرنے، ان کا تعارف پیش کرنے اور ان کا کلام پیش کرنے، ان کی حوصلہ افزائی کرنے کا سلسلہ تھا۔ تو ہمارے آپ کے محبوب شاعر اور ہم سب جن کے ہمارے بڑے محترم شاعر شہریار صاحب، سب سے پہلے شہریار کا کلام، شہریار کا تعارف صبا کے 1965 ستمبر 1965 کے شمارے میں شائع ہوا۔ یہ بھی لائق رضوی نے تلاش کر کے یہاں پہ بتایا ہے ہمیں۔ ان کو ہمایوں کی فائل دستیاب نہیں ہوئی۔ اب میں عرض کروں کہ میں اس وقت دلی میں ہوں، اور میں نے علی گڑھ سے دلی کے راستے میں اس کتاب میں وہ حصہ دیکھا کہ جس میں ہمایوں کی فائل، میں نے ہمایوں کے 2-3 شمارے اپنے گھر میں دائرے شاہ اجمل میں دیکھے ہیں، وہ ابھی بھی موجود ہیں وہ، اور وہ عام طور پر رسالے جو شائع ہوتے تھے ان کا ایک سائز ہوتا ہے، لیکن ہمایوں کا سائز جو ہے وہ کتابی سائز، جیسے کتاب نما نہیں، کتاب نما کے مکتبہ جامعہ سے جو سردار جعفری کا مجموعہ جس کتابی شکل، جس چھوٹی شکل میں شائع ہوا نا، اس کے اور کتاب نما کا جو پرانا سائز تھا اس کے دونوں کے درمیان کا سائز ہے ہمایوں کا، جس کے مدیر تھے تاجور سامری۔ اور میں ان کا نام بھی تو محمود بھائی کی توجہ ہوئی تو میں تھوڑا سا صحیح نام لینا سیکھ گیا، ورنہ میں اس کو زمانے جاہلیت میں تاجور سامری پڑھتا تھا اور پوچھتا تھا یہ کیا ہے یار، تاجور سامری کون ہے؟ بہت دن بعد معلوم ہوا مجھے کہ صاحب یہ تاجور ہے اصل میں۔ تو وہ بھی میرے پاس وہاں موجود ہے۔ اسی طرح شمالی ہندوستان سے، لکھنؤ سے ترقی پسند ادب کا ترجمان اور سب سے اہم رسالہ جو نکلا، جوش نے کلیم نکالا دلی سے، پھر نیا ادب سبت حسن وغیرہ نے لکھنؤ سے شائع کیا، پھر جوش لکھنؤ تشریف لے گئے اور جوش نے نیا ادب کو، کلیم کو نیا ادب میں ضم کر دیا اور نیا ادب اور کلیم کے نام سے اسے شائع کیا، اور جوش نے اس پہ اداریہ لکھا اور چیزیں لکھی۔ پھر وہ کچھ دنوں کے بعد بند ہو گیا، لیکن عابد سہیل کا رسالہ جو ہے وہ 13 برس تک مسلسل نکلتا رہا۔ 1962 میں کتاب کا اجرا عابد سہیل نے کیا، جو ترقی پسند ادبی تحریک کا ترجمان اور ترقی پسند نظریات کا گویا مبلغ تھا، اور نہایت سنجیدہ ادبی تخلیقات اس میں شائع ہوتی تھی۔ ایک اور خوبی جو کتاب کی ہے دوسرے رسالوں کے مقابلے، دوسرے رسالوں پر جو غلبہ پارٹی لائن کا تھا، اس عنوان سے باقاعدہ ایک 7واں باب جو ہے ترقی پسند ادبی صحافت کمیونسٹ اخبار و جرائد، یہ عنوان قائم کیا۔ اس میں بہت تفصیلی گفتگو کی ہے لائق رضوی صاحب نے۔ میرا نقطہ نظر یا میرا خیال یا میرے مطالعے کا جو عطر ہے وہ یہ ہے اس حوالے سے کہ جو جنوبی ہندوستان سے، خاص طور سے حیدرآباد سے نکلنے والے رسائل تھے، ان میں اور وہاں کی ترقی پسند تحریک میں بھی غلبہ بائیں بازو کی نظریات اور خاص طور سے کمیونسٹ خیالات کا بہت زیادہ تھا، اور گورن وہ وہیں سے ہوتے تھے۔ سجاد ظہیر کے ہاں ایک توازن تھا، سجاد ظہیر نے اس توازن کا ثبوت
ذکر حافظ لکھ کے دیا. جب غزل کی بڑی مخالفت ہو رہی تھی، جب غزل کو فرسودہ وغیرہ کہا جا رہا تھا، تو سجاد ظہیر نے باقاعدہ ذکر حافظ شیرازی کے بارے میں، حافظ شیرازی اس کے بارے میں اقبال تک نے کہہ دیا تھا کہ الحذر از حافظ صحبا گسار. اقبال بھی ان سے ناراض ہوئے تھے اپنے جوش میں. لیکن حافظ کی جو قدر ہے اور حافظ جو عالمی فضیلت ہے، حافظ کی عالمی ادب میں جو حافظ کا مقام ہے، اس کو عین ہنگامے اور انتشار میں ان معنوں میں کہہ رہا ہوں کہ ترقی پسند ادبی تحریک میں کلاسیکی تمام چیزوں کے خلاف ایک خاص قسم کی بغاوت یا ایک خاص قسم سے علیحدگی کی صورتحال تھی. اس زمانے میں سجاد ظہیر نے ذکر حافظ لکھی تو ان کے مزاج میں ایک توازن تھا. مولانا حسرت موہانی والا توازن. مولانا حسرت موہانی مولانا تھے، باریش تھے، ماشاءاللہ پابند نمازی تھے، سلسلہ قادریہ میں بیعت تھے. لیکن دوسرا پہلو یہ ہے کہ مولانا حسرت موہانی جو ہیں وہ آئین سوویت کو باقاعدہ نافذ کرنا چاہتے تھے. وہ یہاں اتنا ہنگامہ ہو رہا تھا کہ صاحب یہ ترقی پسند لوگ جو ہیں یہ فحاشی اور عریانی کو اپنے ادب میں بہت زیادہ جگہ دیتے ہیں. اور اس کے خلاف حیدرآباد کی ایک کانفرنس میں قاضی عبدالغفار نے ریزولوشن پیش کی. تو وہاں اس کی مخالفت کسی نے کی تو مولانا حضرت موہانی نے وہ فرمایا کہ لطیف ہوسناکی میں کوئی مذائقہ نہیں. اللہ کی رحمت ہو مولانا حضرت موہانی پر، کیا بزرگ تھے، کیا کمال کے لوگ تھے. تو وہ توازن جو ہے سجاد ظہیر کیا تو نظر آتا ہے، سردار جعفری کیا نظر نہیں آتا، کیفی اعظمی کیا نظر نہیں آتا. اور حیدرآباد کے جو ترقی پسند ہیں ان کے ہاں نظر نہیں آتا. لیکن عابد سہیل نے اپنے رسالے کتاب میں ایک توازن کی صورتحال کو پیش کیا اور جدیدیت سے متعلق شمس الرحمن فاروقی اور محمود ہاشمی ان کی تحریروں کو بھی اپنے رسالے میں جگہ دے کر توازن کی اور متانت کی ایک مثال قائم کی. عابد سہیل مرحوم کی شخصیت بھی اگر ایک لفظ میں بیان کی جائے تو یہی کہا جائے گا کہ وہ نہایت متین شخص تھے. مجموعی طور پر یہ کتاب جو ہے مجھے تو بے حد پسند آئی ہے اور یہ بڑی خوبیوں کی حامل ہے. اس کے 11 ابواب پھیلا کے 11 جلدوں پر بھی مشتمل ہو سکتے ہیں اور یہ انسائکلوپیڈیا والا کام ہے جو کام ہمارے لائق رضوی صاحب نے کیا ہے اور جس کی داد دی ہے ہمارے جناب متین امروہوی نے یہ کہہ کے کہ سمندر کو قطرے میں سمو دیا، کوزے میں سمو دیا، کوزے میں بند کر دیا. تو میں بھی ان کی آواز میں آواز ملاتا ہوں اور اپنے دوست، اپنے یار عزیز اور جناب لائق رضوی کی خدمت میں تبریک اور تہنیت پیش کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ. پروفیسر سراج اجملی صاحب نے بہت ہی خوبصورت انداز میں اور ظاہر ہے کہ جو ان کا تعلق خاطر ہے ہر حوالے سے اس کو بروکار لاتے ہوئے اظہار خیال فرمایا. پروفیسر سراج اجملی صاحب کے بعد میں ایک اور ایسی شخص ہے جن لوگوں کو لائق رضوی بہت عزیز رکھتے ہیں، جن کا بڑا تذکرہ کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں. ان میں ایک نام محترم پروفیسر احمد محفوظ صاحب کا بھی ہے جو آج کل شعبہ اردو جامعہ ملیہ اسلامیہ کے صدر ہیں. لیکن اس سے قبل بھی، صدر بننے سے قبل بھی ان کی وہی اہمیت اور حیثیت تھی جو صدر بننے کے بعد ہے. وہ اس لیے کہ انہوں نے جس سنجیدگی کے ساتھ اور گوشہ نشینی اختیار کر کے اور دنیا کے جھمیلوں سے دور رہ کر جو کام کیے ہیں اس کی ایک طویل فہرست ہے. اس اعتبار سے ان کے ہم عمروں میں، ہم عصروں کی بات نہیں کر رہا میں، ہم عمروں میں ان کو بڑا امتیاز حاصل ہے وہ کام کی نوعیت سے. تو میں گزارش کرتا ہوں پروفیسر احمد محفوظ صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے تاثرات کا اظہار کریں. پروفیسر احمد محفوظ صاحب. صدر مجلس، میرے محترم و مکرم
استاد پروفیسر صدیق الرحمان قدوائی صاحب، باقاعدہ استاد قدوائی صاحب کے قدموں میں بیٹھ کے ہی میں نے ریسرچ کی ہے. یہ بہت اعزاز کی بات ہے، فخر کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ استاد کو سلامت رکھے. ان کے پاس، ان کے بغل میں بیٹھنے کا شرف حاصل ہوا، مجھے ہوتا رہتا ہے. پروفیسر سراج اجملی، ہمدم دیرینہ، اور پتہ نہیں کیوں لائق رضوی کہنے میں جیسے کچھ زبان رک رہی. لائق بھائی ہم شروع سے ہی کہتے رہے ہیں، ہمارے بڑے بھائی لائق بھائی ڈاکٹر ادریس احمد صاحب، معین شاداب صاحب، اور صف سامعین میں برادر محترم محمود فیاض صاحب، متین امروہی صاحب، محضر رضا، معزز خواتین و حضرات. کتابوں کے اجراء کے پروگرام عموماً ہوتے رہتے ہیں، لیکن کچھ کتابیں واقعی ان کا جب اجراء ہوتا ہے تو چاہے لوگ کم ہوں، لیکن اس اجراء کی معنویت یا اس کی اہمیت یا اس کی افادیت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ شاید اس کا اندازہ لگانا بہت آسان نہیں ہے، جس کی طرف ہمارے سراج صاحب نے اشارہ کیا. پھر ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ کچھ کتابوں کے اجراء، اس کے مذاکرے کا معاملہ ایسا ہوتا ہے، یعنی صاحب کتاب جو ہے ان سے کبھی کبھی کچھ ایسا تعلق ہوتا ہے کہ اس میں شریک ہونا بذات خود ایک خوشگوار اتفاق کہہ سکتے ہیں، یا ایسا موقع ہوتا ہے. اب لائق بھائی کی یہ کتاب، اس کے پہلے ابھی ذکر آیا، چونکہ سراج صاحب نے تو پورا جسے کہتے ہیں کہ پورا جائزہ اور اتنی تفصیل کے ساتھ لائق بھائی سے اپنا تعلق الہ آباد کا، پھر یہاں اور کتاب کے بارے میں یہی سوچ رہا تھا کہ ساری باتیں تو کہہ دی، لیکن یہ بھی کہہ دیا ہے کہ یہ کتاب جو ہے اس ایک انسائکلوپیڈیا کی حیثیت رکھتی ہے. تو اس میں میرا خیال ہے کہ ہم لوگ اگر اور غور کریں تو اس میں خوبی کے بہت سے پہلو مزید اس میں نکل سکتے ہیں، لیکن بہت سی جو بنیادی خوبیوں والی بات ہے اس کی طرف سراج نے اشارہ کر دیا ہے، بالکل صحیح. تو ایک تو یہ کہ یہاں میں سمجھتا ہوں کہ ایک دو باتوں کی طرف اشارہ کرنا ضروری ہے. اور پچھلی جو کتاب مرثیے، عوامی مرثیے کی روایت، اس کا پروگرام ہوا تھا، بڑا اچھا جلسہ ہوا تھا ڈاکٹر صاحب وہاں غالب اکیڈمی میں. تو وہاں بھی یہ بات میں نے کہی تھی، اور اس بات کو کہنے میں مطلب میں اپنے فخر محسوس کرتا ہوں کہ لائق بھائی میرے ان لوگ، مطلب ایسے سینئر دوست کہہ سکتے ہیں کہ طالب علمی کے زمانے میں جن کو آدمی اپنا ماڈل بناتا ہے. الہ آباد یونیورسٹی میں جب میں بی اے میں آیا ہوں، یعنی بی اے میں تھا ایک شعبہ اردو، بی اے اردو بھی سبجیکٹ تھا، تو بی اے میں تو شاید زیادہ نہیں، لیکن ایم اے تک پہنچتے شعبے کے جو بہت ہی لائق فائق سنجیدہ ریسرچ اسکالرس تھے، ان میں نمایاں ترین جو ہے وہ لائق رضوی صاحب تھے. اور یہ اپنی خوش نصیبی میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت لائق بھائی جن لوگوں، یعنی ایم اے کے جو طالب علم تھے جن کو بہت یعنی قریب رکھتے تھے یا جن سے بڑا ملنا جلنا، ان سے بات کرنا، تو اس میں یہ ناچیز بھی تھا. یہ میرے لیے بہت بڑی بات تھی. اور وہ زمانہ ایسا تھا کہ اس وقت یہ جے آر ایف جو ہے وہ اکا دکا لوگوں کے حصے میں آتا تھا. اس وقت لائق بھائی جو ہے وہ جے آر ایف ہولڈر تھے وہاں. تو ہم لوگوں کے لیے مطلب یہ کہ صاحب وہ ریسرچ کے لیے باقاعدہ ایک فیلوشپ ملتی ہے، اور یہ لائق بھائی کو مل رہی ہے. اور انہوں نے ہی مجھے مطلب ہم لوگوں کو، ہمارے کلاس کے کچھ لوگوں کو، خاص طور سے مجھے انہوں نے بتایا کہ بھئی تم لوگ ابھی ایم اے پریویس میں ہو، ایم اے پریویس کا امتحان ہو جائے تو یہ جے آر ایف والا امتحان جو ہے آپ لوگ دے سکتے ہیں. اس میں یہ لکھ دینا کہ ایم اے فائنل جو ہے ابھی اس کا ایگزام یا رزلٹ نہیں آیا ہے. تو ان کے مشورے پر یا ان کے اس ہدایت، بلکہ انہوں نے کہا نہیں، اور یہ بھی بتایا کہ اس میں اردو تو خیر تمہارا ٹھیک، اردو میں کوئی نہیں، لیکن وہ پہلا پیپر جو ہوتا ہے
ریزننگ کا اور جنرل نالج کا، اس کے لیے وہی کٹرے سے بتایا کہ وہ کتاب جو ہے لے کر کے اس سے ذرا تیاری کر لو، اور ان کے اس مشورے پر عمل کیا۔ ہماری کلاس کے کئی طالب علموں نے وہ امتحان دیا، اور اللہ کا شکر پہلے ہی اٹیمپٹ میرا JRF ہو گیا تھا وہیں الہ آباد میں۔ تو لائق بھائی جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اس زمانے سے، یعنی بالکل یہ 87 88 کی بات، 88 89 کی بات ہے، اور پھر میں نے یہ محسوس کیا کہ ظاہر کہ اور بھی اچھے طالب علم وہاں تھے، لیکن جیسا میں نے عرض کیا کہ لائق صاحب کا معاملہ یہ ہے کہ ابھی جس کی طرف سراج نے کہا کہ اس وقت بھی یعنی کچھ طلبہ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی گفتگو، جن کا انداز بولنے کا اور چیزوں کے بارے میں غور کرنے کا یا گفتگو کر رہے ہیں، تو اس میں بھی ایک سنجیدگی اور مطالعہ، وہی صورتحال وہی بالکل اب بھی وہی کیفیت ہے۔ تو وہاں سے یہ تھا، یعنی میں تو یہ کہتا ہوں کہ لائق رضوی صاحب کو جہاں ہم لوگ ہیں، ہم لوگوں سے بھی آگے ہونا چاہیے تھا اس میدان میں، لیکن خیر اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، جس میدان میں اللہ تعالیٰ جس کو سرخروئی عطا کرے، اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس میدان میں لائق صاحب ہیں وہاں بھی انہوں نے اپنی اسی حیثیت کو بالکل پوری طرح سے مستحکم اور قائم رکھا ہے، اور وہ حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ اور اچھا اس کتاب میں، بلکہ شروع میں اس کا جو دیباچہ مقدمہ ہے، تو لائق بھائی اس میں پڑھ رہا تھا، تو اس میں سن 86 میں انجمن ترقی پسند مصنفین کا 50 سالہ جشن منایا گیا، گولڈن جوبلی، اور وہ الہ آباد میں منایا گیا تھا، اور ظاہر ہے کہ ہم لوگوں کے استاد علی احمد فاطمی صاحب، تو وہ ظاہر ہے کہ پیش تھے اس میں، عقیل رضوی صاحب، فاطمی صاحب اور سب لوگ بہت سے۔ تو اس وقت تو ہم لوگ بالکل یعنی بالکل نئے طالب علم کی حیثیت سے اسی میں کتنے لوگوں کو، یعنی شوکت کیفی کو، کیفی اعظمی کو، مطلب کتنے ترقی پسند ادیبوں کو باقاعدہ وہاں ان کو دیکھنے، ان سے ملنے، ان کے قریب بیٹھنے کا موقع ہوا۔ تو اس کا جو ذکر کیا ہے لائق صاحب نے اس کتاب میں، وہی زمانہ تھا کہ لائق صاحب جو ہیں یہ وہاں ہمارے الہ آباد میں ترقی پسند جو رائٹرز تھے، خود یونیورسٹی میں فاطمی صاحب، عقیل صاحب، یہ لوگ سب بہت اہم لوگوں میں اس تحریک یا انجمن کے، اور اس کے علاوہ بھی ہمارے شہر میں وہاں بہت سے ہندی اور اردو کے ادیب جو باقاعدہ ترقی پسند تھے اور جلسے ہوتے تھے بہت سے، تو وہاں وہیں پر یہ لکھا ہے لائق صاحب نے کہ اسی زمانے میں گویا یہ اس کا ڈول ڈالا گیا کہ باقاعدہ ترقی پسند ادبی صحافت پر ایک مقالہ لکھنا، وہی مقالہ جو ہے وہ پھر کتاب کی صورت میں ہمارے سامنے آیا۔ تو یہ بات اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ کسی بھی میدان میں ہو، لیکن اگر وہ اپنی جو علمی اور ادبی جو دیانت ہے اور جو اس کے تقاضے ہیں، اگر اس کا بھرپور مظاہرہ کرے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس طرح کی کتابیں وجود میں آتی ہیں۔ اور ابھی ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ یہ کتاب تو ایسی ہے کہ اس کتاب پر اور دوسری کتاب، اچھا ظاہر ہے کہ لائق صاحب اس وقت PhD کر رہے تھے، ریسرچ کر رہے، تو موضوع ان کا مرثیہ تھا، غالباً شخصی مرثیہ کا ہی تو موضوع تھا۔ تو ایک تو ان کا گویا دو میدان، ایک تو شخصی مرثیہ یا مرثیہ اور شخصی مرثیہ وہ میدان، اور اس میں بھی انہوں نے جو کام کیا ہے، دو کتابیں جو شخصی مرثیے کی روایت اور عوامی مرثیے کی روایت، دونوں کتابیں جو ہیں وہ اپنی جگہ اتنی بنیادی اور اتنی اہم ہیں، اور اس میں جو مباحث انہوں نے قائم کیے ہیں، بیان کیے ہیں، اور جن حوالوں کے ساتھ اور جتنی محنت کے ساتھ اور جتنی مثالوں کو اس میں جمع کیا ہے، تو ایسے کام عام طور سے باقاعدہ جو PhD یا ڈیلیٹ وغیرہ کے جو کام ہوتے ہیں، اب PDF وغیرہ ہوتے ہیں، اس میں اس طرح کام کیے جاتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ یہ سارا کام جو ہے یہ خود اپنے طور پر ذاتی کیپیسٹی میں لائق صاحب نے کیا ہے، اور یہ بات خود بذات خود اتنی اہم ہے کہ جیسا کہا گیا کہ ایک تو یہ ہے کہ ہم کو ریسرچ کرنا ہے، اپنی PhD سبمٹ کرنی ہے، تھیسس لکھنا ہے، تو ہم کر رہے ہیں، محنت سنجیدگی سے کر رہے ہیں، لیکن ایک یہ ہے کہ ہمارے اوپر کوئی ایسی بندش نہیں ہے، لیکن اگر مزاج ہی اس طرح کا ہو انسان کا کہ علمی ادبی مزاج ہے اور سنجیدگی اور متانت اور
مطلب کسی بھی موضوع کی تہ میں اتر کر کے یا اس میں اس کی وسعت کو دیکھتے ہوئے تمام ماخذ سے رابطہ قائم کرنا، ان تک رسائی حاصل کرنا، یہ کہیں سے کسی کی طرف سے مطلب پابندی نہیں ہے، یہ تو گویا خود ہماری ذات یا ہمارا مزاج یا ہماری جو افتاد طبع ہے وہ خود ہم سے کراتی ہے۔ تو یہ افتاد جو ہے وہ لے بھائی کے مزاج میں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ان کا وہ کام جو شخصی مرثیے کی روایت اور اس کے بعد عوامی مرثیے کی روایت، یہ دونوں کتابیں جو ہیں وہ بہت اہم ہیں۔ اب یہ کتاب جو ترقی پسند ادبی صحافت ہے، سراج نے تو اس کے بارے میں بہت اس کے سب یہ تو اچھا، یہ بات صحیح ہے کہ بھائی ترقی پسند ادبی تحریک کے ہمارے سامنے کئی تاریخ اس کی موجود ہے، سردار جعفری کی تاریخ موجود ہے، لیکن ہم لوگ یہ مانتے ہیں کہ سب سے اچھی تاریخ جو ہے وہ خلیل صاحب والی کتاب ہے، ترقی پسند ادبی تحریک۔ لیکن ترقی پسند تحریک کی جتنی بھی تاریخیں لکھی گئی ہیں اس میں ظاہر بات ہے کہ اس میں ظاہر ترقی پسند شاعری، ترقی پسند نظم، ترقی پسند فکشن، افسانہ، ہر چیز کا ذکر ہے۔ تو ان تاریخوں میں بھی جہاں بھی ذکر آیا ہے یا جتنا حصہ، تو وہاں ایک ضمنی یا چھوٹا سا حصہ ہے ترقی پسند ادبی صحافت کا، اور وہاں جو بالکل سامنے کے رسالے ہیں یا اخبار ہیں یا جو بہت اہم، جو بہت نمایاں لوگ رہیں، ان کا ذکر کر کے بات ختم کر دی گئی ہے۔ تو اب ذرا سوچئے کہ صرف صحافت کو، یعنی ادب، اور وہ بھی ادبی صحافت کو موضوع بنا کر کے جب کام کیا جائے گا اور باقاعدہ اس میں ادوار قائم کر کے، یعنی تاریخی ترتیب کے ساتھ، تو ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ حصہ جو ترقی پسند تحریک کی تاریخی کتابوں میں جو حصہ مان لیجئے کہ تھوڑا سا ہوگا، 10-15% اس کا حصہ ہوگا، یہاں اس کو انہوں نے پورا پھیلا کر کے پوری ایک طرح سے اس کی تاریخ بیان کر دی۔ تو یہ کتاب تو 300 صفحے، تقریباً 300 صفحے ہیں۔ 300 صفحے کی کتاب میں ترقی پسند ادبی صحافت کی ایک طرح سے بہت ہی پریسائز، بہت ہی کمپیکٹ تاریخ ہے، یہ تاریخ ہے۔ اور پھر وہی بات ہے کہ ایک تو تاریخ بیان کرنے کے لیے اس میں جتنے یعنی جس مواد تک رسائی کی ضرورت ہے وہ خود لکھا بھی ہے، اور ہم نے دیکھا بھی کہ وہی جو ہے کبھی کبھی کسی چیز کے بارے میں جو گفتگو کرتے ہیں یا کبھی ارے بھائی ذرا یہ، تو وہی جو ہوتا ہے کہ بالکل ایک جو جینوین رائٹر ہوتا ہے یا جینوین لکھنے والا ہوتا ہے، وہ معمولی سے معمولی چیزوں کو بھی کنفرم کرنے کے لیے، ویریفائی کرنے کے لیے کتنی تگ و دو کرتا ہے یا کتنے لوگوں سے رابطہ کرتا ہے۔ ہم بھی کرتے رہے، اب بھی کرتے ہیں، ذرا سا کہیں کچھ شک ہو گیا تو کبھی سراج سے پوچھ رہے ہیں، کبھی فاروقی صاحب تھے تو ان سے، کبھی ظفر صاحب سے۔ وہی مزاج جو ہے وہ لیک صاحب کا آج تک وہی مزاج ہے، تو اس میں باتیں ہوتی رہتی ہیں، تو اندازہ ہوتا ہے کہ جو سنجیدہ علمی کام ہمارے سامنے آتے ہیں اس کی نوعیت کس طرح کی ہوتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جو کچھ ہم جان رہے ہیں وہ اتنا زیادہ ہے کہ اب کسی سے پوچھنے کی ضرورت کیا ہے، وہ خود ہی اتنا جان رہے ہیں کہ اب کیا پوچھیں گے، لوگ ہم سے پوچھیں۔ ایک یہ مزاج ہے، اور ایک یہ مزاج ہے کہ بھئی جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں پتہ نہیں یہاں پہ ایسا ہے، پتہ نہیں یہ ہے کہ اس کو ذرا اور ویریفائی کر لیا جائے۔ تو یہ مزاج جو ہے بالکل اتنا صحیح معنی میں یہی جو ہے علمی دیانتداری یہی ہے، علمی محنت اور علمی دیانتداری یہی ہے کہ جو موضوع یا جو چیز، جس چیز کی یعنی جتنی محنت کا تقاضا وہ کر رہی ہے ہم سے، اتنی یا اس سے زیادہ محنت کرنے کا شوق ہمارے اندر ہو یا وہ جذبہ ہو۔ اب ایک خوبی جو اس کتاب میں ہے کہ عام طور سے ہم لوگوں نے دیکھا ہے، ہم سب دیکھتے ہیں کہ کسی اچھا اس میں بلکہ میں یہ کہہ دوں بھائی، میں تو اپنے کو نہ ترقی پسند سمجھتا ہوں نہ جدید سمجھتا ہوں، بس جو کچھ بھی ہے نہ کچھ بھی ہو، لیکن یہ بات بالکل صحیح ہے کہ قدوائی صاحب میرے باقاعدہ استاد، اور قدوائی صاحب ظاہر ہے کہ ہمارے استاد عقیل رضوی صاحب، عقیل صاحب جو دلی آتے تھے قدوائی صاحب کے ہاں جاتے تھے، اور قدوائی صاحب کو معلوم ہو یا بھائی عقیل صاحب آنے والے ہیں، فاطمی صاحب آنے والے ہیں، تو وہ سب اپنی جگہ، لیکن یہ ضرور ہے کہ بھئی ہم ہوئے، سراج ہوئے، ہم ہوئے، تم ہوئے کہ میر ہوئے والا معاملہ ہے۔
تو ہم لوگ اس طرح نہیں کہ باقاعدہ کسی تحریک سے وابستہ ہو کر کے اس کے ممبر بن کے یہ والا معاملہ نہیں تھا. لیکن یہ ضرور ہے کہ اپنی طالب علمی کے زمانے میں ہمارے جتنے بھی باقاعدہ اساتذہ رہے ان میں ظاہر ہے کہ عقیل رضوی صاحب، فاطمی صاحب تو بالکل اتنے، یعنی ہم آج بھی ان کی وہی کیفیت ہے. تو ایک طرح کی جذباتی رشتہ جو ہے ہو ہی جاتا ہے، لیکن اس طرح کا جذباتی رشتہ نہیں کہ اس کے لیے بالکل مارنے پر تیار ہو گئے، یہ والا معاملہ نہیں تھا. لیکن ہوتا ہم لوگوں مطلب دیکھا یہ جاتا ہے کہ اگر کسی تحریک سے یا کسی انجمن سے آدمی باقاعدہ وابستہ ہو جائے، اور لائق صاحب نے بات لکھی ہے اور میرا خیال یہ تھا بھی کہ اس وقت لائق رضوی صاحب کی جو وابستگی تھی باقاعدہ، اچھا یہ تو ہم لوگوں سے سینئر تھے تو ہم لوگ کیا، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے لکھ بھی دیا ہے اور دیکھتے بھی تھے ہم لوگ وہاں الہ آباد میں جب تک تھے، کہ باقاعدہ ایک طرح سے اس سے وابستگی کے نتیجے میں عام طور سے یہ بہت مشکل ہوتا ہے کہ اگر آپ اسی چیز کے بارے میں یا اس کی تاریخ لکھ رہے ہوں تو آپ کی وہ جو ذاتی پسند اور ناپسند ہے یا جو جذباتی جو کیفیت ہے وہ ضرور منعکس ہو جاتی ہے اس میں. اس سے اپنے آپ کو دور رکھ کر یا اپنے کو اس سے بالکل ذرا ایلینیٹڈ رکھ کر کچھ لکھنا یا کہنا بہت مشکل ہوتا ہے. اور یہ ظاہری کی بہت بڑی خوبی بات سمجھی جاتی ہے. بھائی ترقی پسند ادب جو ہے وہ سردار جعفری کی تاریخ پڑھ لیجئے یا عزیز احمد والی تاریخ پڑھ لیجئے اور خلیل صاحب والی تاریخ پڑھ لیجئے تو بالکل سامنے فرق سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کہاں بالکل معاملہ جو ہے بڑا جذباتی ہے. اس کتاب کو پورا میں نے تقریباً پوری کتاب پڑھی ہے. اس کتاب میں سب سے بڑی جو خوبی یہ ہے کہ لائق بھائی ایسا نہیں کہ لائق بھائی کی جذباتی وابستگی اب بھی ہوگی اور ہونی چاہیے، لیکن اس میں جہاں جہاں انہوں نے جن چیزوں کا ذکر کیا ہے جس طرح ان کا تجزیہ کیا ہے تو بالکل یہ نہیں لگتا کہ یہ باقاعدہ اس چیز کو یعنی اپنی پسند وہاں ظاہر ہو رہی یا ایسا لگ رہا ہے کہ لائق صاحب جو ہے وہ اس معاملے میں جو ہے وہ اس چیز کو صحیح سمجھے، جو صورتحال ہے اس کو ہی بیان کرتے جا رہے ہیں. اور ایسا بھی نہیں کہ صرف بس حوالے، یعنی باقاعدہ تجزیہ بھی ہے اس میں، یہ دکھاتے ہوئے کہ فلاں جگہ جو ہے ترقی پسندوں کی فلاں کانفرنس میں یہ بات ہوئی یا ترقی پسند سردار جعفری ہوئے یا سبط حسن ہوئے یا اور ایک خوبی جو اس میں اور کتاب سب سے بڑی یہ ہے کہ ترقی پسند رسائل اخبارات جس رسالے یا جس اخبار کی جو حیثیت تھی، یعنی اس کتاب میں وہ رسالہ یا وہ اخبار جتنے جگہ کا تقاضا کرتا تھا اس طرح انہوں نے کیا. عام طور سے بھی ہوتا ہے کہ کوئی بہت اہم چیز ہے اس کا آپ نے سرسری ذکر کر دیا اور بہت غیر اہم چیز ہے اس کو آپ نے اس کے بارے میں بہت لمبا کھینچ دیا. تو اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کی نظر جو ہے وہ ان چیزوں کے بارے میں یا اس پر کتنی مطلب اچھی نظر ہے کہ آپ کو یہ اندازہ ہے کہ کون سی چیز کتنے کا تقاضا کرتی تھی کہ اس کو کتنی تفصیل سے بیان کیا جائے. مثلا کتاب والا ذکر ہے، کتاب اس کا رسالے کا عابد سہیل والا، بالکل صحیح بات ہے کہ کتاب رسالے کی جو اہمیت تھی اور خاص طور سے بالکل جدیدیت کے شروع ہونے سے تھوڑا پہلے، اور پھر کتاب رسالے نے جدید جو دور تھا اس دور میں اور جدیدیوں کی طرف سے جس طرح سے یلغار ہوئی ہے ترقی پسندوں پر اور ترقی پسند نظریات پر، خیالات پر، تو اس میں کتاب رسالہ خاص طور سے عابد سہیل نے کس طرح سے وہ محاذ آرائی یا محاذ یعنی اس کو ڈیفینڈ کرنے کا یا اس کو پورا لوہا لینے والا کام کیا رسالہ کتاب نے. آج بھی اس کی لوگ بڑی وہ کرتے ہیں کہ بھئی کتاب رسالہ، اس لیے کہ کچھ ترقی پسند رسالے ایسے ہیں کہ ان کے بارے میں صاف معلوم ہوتا ہے کہ ان کا رویہ یہ تھا کہ ٹھیک ہے وہ حملہ کر رہے ہیں تو ہم بھی حملہ کر دے رہے ہیں. لیکن کچھ رسالے ایسے تھے کہ ان کی مقابلہ آرائی جو ہے وہ بالکل آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بس مقابلہ آرائی برائے مقابلہ آرائی تھی. تو کتاب رسالہ یا جو اور رسالے ہیں، صبا یا اور بعد کے رسالے، تو لائق صاحب نے یہ جو یہاں اس میں یہ چیز بیان کی ہے یہ واقعی، اور کتنی محنت کر کے ان رسائل کو دیکھنا، باقاعدہ ان کی فائلیں دیکھنا اور پھر اس میں سے وہ چیزیں نکالنا اور پھر ان کو یہاں
استعمال کر کے بتانا، کئی مثالیں سراج نے دی. تو یہ جو ہے اب ترقی پسند ادبی صحافت، یہ تو وہی بات ہے کہ یہ کتاب جو ہے خود اپنے آپ میں یہ ہے کہ اس پر تو باقاعدہ یعنی پی ایچ ڈی کی ڈگری. ہم لوگ تو ایک ہی پی ایچ ڈی کی ڈگری کرنے میں سب کہتے ہیں کہ سبقت ہو گئی، اور معلوم ہوا کہ ایک کتاب لیک صاحب نے لکھی ہے، وہ ہر کتاب جو ہے وہ اس قابل ہے کہ اس پہ پی ایچ ڈی کی ڈگری ملنی چاہیے. تو یہ جو ہے میں صرف یہ اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ بھائی میرے بڑے ہیں اور میرے ہم وطن ہیں، یہ میرے وہ دوست ہیں، یہ کوئی بھی یہ کتاب دیکھے گا تو وہ یہی کہے گا کہ صاحب ایسا علمی کام تو لوگ باقاعدہ ایسائن جو کام کیے جاتے وہ بھی نہیں کر پاتے. جائے کہ وہ شخص جو ہے وہ اپنے شوق، اپنی محنت، اور ظاہر ہے کہ باقاعدہ صحافت کی دنیا میں صحافتی جو ذمہ داریاں ہیں جو اور اپنے ادارے سے وابستگی اور پھر اس میں جو پروفیشنل پورے وہ سب اس کے ہوتے ہوئے ایسے علمی کام انجام دینا. تو میں تو بس اچھا، اور ظاہر ہے کہ بیان میں بھی آپ دیکھیے کہ پوری کتاب میں عبارت آرائی جو ہے وہ شاید اکا دکا کوئی ایک دو جملہ ہوگا، یعنی بالکل جو ایک علمی جو نثر ہوتی ہے، علمی انداز جو ہوتا ہے، وہ سب سے بڑی خوبی یہ ہے. ایک بات مجھے ذرا سا لگی تو ہم سوچ رہے ہیں کہ اس کو بھی کہی دیں کہ رسائل، اور اچھا ظاہر ہے کہ اس میں لیک صاحب نے چونکہ اس میں جو ترتیب رکھی ہے وہ تاریخی ترتیب رکھی ہے، بالکل صحیح رکھی ہے کہ اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ جو ادبی صحافت ترقی پسند تحریک کی اس نے کیسے اس کا سفر آگے بڑھا. بالکل ٹھیک کہ یعنی آزادی سے پہلے تک، پھر آزادی سے 60 تک، پھر 60 سے لے کر کے 2000 تک، اور بالکل کرنٹ بھی اس میں شامل کر لیا ہے. اور پھر 2-3 جو ابواب ہیں باقاعدہ نظریاتی اور ان سب چیزوں کے بارے میں. ایک چیز مجھے یہ لگی کہ چونکہ رسائل اور اخبارات جب ایک پیریڈ کا ذکر ہو رہا ہے تو اسی میں رسائل اور اخبارات دونوں کا ذکر ہو رہا ہے، تو مجھے ایسا لگا کہ اگر اخبارات اور رسائل والا حصہ جو ہے اس کو اسی دور میں 2 پارٹ کر دیے جائیں، یا کہ ایک جگہ صرف اخبارات کا ذکر ہو جائے، ایک جگہ صرف ادبی رسائل کا ذکر ہو جائے. کیونکہ رسالے جو ہیں، جریدے جو ہیں، ان کی نوعیت اخبار سے بہت مختلف ہوتی ہے. تو ظاہر کہ اخبارات کا بھی ذکر آیا ہے، یعنی ادبی، یعنی وہ اخبارات کی جو ایک طرح سے بالکل ادبی اخبارات تھے، اور اس میں باقاعدہ یہ جو کمیونسٹ پارٹی کا وہ رسالہ بھی اور وہ سب چیزیں آئی ہیں. تو مجھے یہ لگا کہ اخبار والا حصہ جو ہے وہ ایک جیسے ہو جائے، اور رسالے والے تو تھوڑا سا پکچر جو ہے اور. لیکن موجودہ صورت میں بھی یہ کتاب واقعی صحافت کی دنیا سے یا صحافت کے میدان سے تعلق رکھنے والے جو ترقی پسند تحریک کے زیر اثر جو بھی صحافت وجود میں آئی، صحافتی جو چیزیں تحریریں وجود میں آئی، جو رسالے، یہ سب اس کی تاریخ پڑھنا چاہے. اور جو سراج صاحب نے یہ کہا کہ اس میدان سے متعلق یا اس میدان میں جو ریسرچ کرنے والے ہیں، جو علمی کام کرنے والے ہیں، ان کے لیے تو اب یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ترقی پسند ادبی صحافت کتاب سے رشتہ قائم کیے بغیر وہ ایک قدم بھی آگے بڑھ سکے. تو میں لیک بھائی کو بہت مبارکباد دیتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ یہ کتاب جس طرح سے وجود میں آئی ہے اسی طرح سے یہ سلسلہ مزید آگے بڑھے، اور کئی کام میرا خیال ہے پائپ لائن میں ہیں، وہ بھی آئیں گے. بہت مبارکباد. اور اب میں تو واقعی لیک بھائی کا معاملہ یہ ہے کہ جب بھی ان کے بارے میں سوچتا ہوں تو مجھے ہی لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو وسیلہ بناتا ہے، تو جو کئی وسائل ہوں گے اس میں سے ایک بہت اہم وسیلہ میرے لیے یہ بھی ہے. بہت شکریہ. پروفیسر احمد محفوظ صاحب اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے، اور جس انداز سے انہوں نے دیکھا، اس کام کو پرکھا، اس کا ایک طرح سے محاکمہ کیا.
اس سے قبل کہ ہم صاحب صدر سے رجوع کریں، ان کی خدمت میں پہنچے، تو ظاہر ہے کہ صاحب کتاب کو کیسے ہم چھوڑ سکتے ہیں کہ وہ اپنی زیادہ خیال نہ کریں۔ لیک رضوی صاحب کے اور بھی کام، جیسے ابن صفی پر بھی انہوں نے کام کیا، تو کچھ لیک سے ہٹ کر جو ان کے کام ہیں، ابن صفی پر جب ان کو اچھوت سمجھا جاتا تھا، اس وقت ان کے مضامین بہت سے شائع ہوئے لیک رضوی صاحب کے۔ اور ایک چیز اور یہ ہے کہ اس میں جو 3 آخری باب ہیں تقریباً، اس میں انہوں نے اس بات کا جائزہ لیا ہے کہ ترقی پسند ادبی صحافت کا ہمارے زبان و ادب پر کیا اثرات ہوئے۔ یہ بہت اہم چیپٹرز ہیں، اس لیے کہ ترقی پسند ادبی صحافت کہیں نہ کہیں سیاسی طور پر بہت باشعور تھی اور بالغ تھی، تو اس کے کیا اثرات ہماری سماجی زندگی پر اور ہماری زبان پر اور ہمارے ادب پر پڑے، یہ بھی بہت قابل ذکر بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کبھی یہ چبے چبائے لقموں پر یقین نہیں کرتے، بلکہ اپنے لقمے خود تیار کرتے ہیں، یہ ان کی خوبی ہے۔ تو میں انتہائی ادب سے جناب لیک رضوی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ کیا محسوس کرتے ہیں اس موقع پر، اس کا اظہار فرمائیں۔ بہت شکریہ معین شاداب صاحب۔ جناب صدر استاد گرامی پروفیسر صدیق الرحمان قدوئی صاحب، ہمارے دوست سراج اجملی صاحب، پروفیسر سراج اجملی صاحب، پروفیسر احمد محفوظ صاحب، ڈائریکٹر غالب انسٹیٹیوٹ ڈاکٹر ادریس، دوست اور ساتھی معین شاداب صاحب اور متین امروی صاحب، اور جو حضرات یہاں تشریف رکھتے ہیں، ان سب کے لیے اور بالخصوص غالب انسٹیٹیوٹ کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میری اس کتاب پر یہ ایک اہم محفل یا مجلس سجائی، ورنہ تعریفیں بہت ہوئی ہیں، لیکن مجھے اندازہ ہے کہ میں کیا اور میری کتاب کیا، لیکن کئی باتیں سوچ کے آیا تھا کہ یہاں عرض کروں گا، لیکن معین شاداب صاحب کی نظامت اور پروفیسر سراج اجملی اور پروفیسر احمد محفوظ صاحب کی مفصل تقریر کے بعد اب میرے پاس کچھ بچا نہیں کہ میں کہہ سکوں، بلکہ میں ایک وجد میں ہوں، ایک جذباتی طور پر بھیگ گیا ہوں، دل بھیگ گیا ہے میرا، کہ جس طرح سے ان لوگوں نے میری باتیں کیں، میرے کام کو سراہا، اور بار بار یہ بات ہو رہی تھی کہ پی ایچ ڈی مل جانی چاہیے اور مل جانی چاہیے تھی، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ تقریریں جو ہیں وہ مجھے پی ایچ ڈی کیا ڈیلیٹ مل گئی۔ آج کی جو تقاریر ہوئی ہیں وہ میرے کام کو جس طرح سے اعتراف کیا گیا وہ میرے لیے ڈیلیٹ ہے، اور میں بہت سر آنکھوں پہ ان جملوں کو، ان تقاریر کو رکھتا ہوں۔ تو وقت خاصا گزر چکا ہے، تو میں صرف ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک تو یہ بار بار ذکر آیا کہ اس کتاب میں خاصا وقت لگا۔ یہ سچ ہے کہ سن 86 میں جو گولڈن جوبلی کانفرنس ترقی پسند تحریک کی ہوئی تھی، ہم سب لوگ الہ آباد میں تھے اور اس قافلے میں شامل تھے، تو اس وقت وہاں جو لوگ آئے تھے، ستیہ حسن صاحب، سردار جعفری اور بہت سے اور لوگ، تو وہاں سے یہ خیال بننا شروع کیا میں نے کہ اس پر کام ہونا چاہیے، صحافت پر، اور صحافت پر، ادبی صحافت جو ترقی پسند تحریک سے جڑی ہوئی جو صحافت تھی وہ اگنور رہی ہے۔ خود جو اساتذہ ہیں، قمر رئیس صاحب نے اپنی کتاب میں اس کا ذکر کیا ہے کہ ان کو خیال تھا کہ اس پر کام کیا جائے، لیکن ہو نہیں سکا اس پر کام۔ تو پھر اسی زمانے میں 2-3 برس بعد، میرا خیال ہے سن 92 میں، ایک یہاں جوش سوسائٹی نے ایک انٹرنیشنل سیمینار کیا تھا، سراج بھی اس میں شامل تھے، تو اس پر میں نے ایک پرچہ، کلیم پرچہ جو نکلتا تھا جوش کا، اس پر مضمون لکھ کے میں نے اس کانفرنس میں پڑھا تھا، اور پھر قمر رئیس صاحب نے جو کتاب ایڈٹ کی ہے اس میں وہ شامل ہے وہ مضمون میرا۔ تو وہ 2-3 صفحے کا وہ جو مضمون تھا وہ وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا،
اور پھر جب 2007 میں کانفرنس کے کا پھر 2006 میں فاطمی صاحب نے الہ آباد میں ایک جلسہ کیا تھا اور یاد کیا تھا ترقی پسند صحافت اور ترقی پسند تحریک پر باتیں ہوئی تھیں. تو اس وقت ایک ہم نے وہاں پر پیپر پڑھا تھا. پھر وہ کرتے کرتے وہ کتاب کی صورت میں آ گیا. تو مجھے اندازہ ہے کہ اس میں بہت سی کوتاہیاں اب چھپنے کے بعد مجھے لگتا ہے کہ کچھ چیزیں چھوٹ گئیں, کچھ چیزوں کو اور سمیٹ کے لکھنا چاہیے تھا, کچھ چیزوں کو کرنا چاہیے تھا. تو آج جو تقریریں ہوئی ہیں اس سے بھی مجھے روشنی حاصل ہوئی ہے, اور اگر اللہ نے مجھے موقع دیا تو اس کا دوسرا ایڈیشن اس سے بہتر صورت میں ہم جلدی ہی آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. یہ بات ترقی پسند تحریک کی کامیابیوں کی ہوتی ہے تو میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ اس کے جو اسباب تھے, اس تحریک کے پھلنے پھولنے کے, جو سیاسی اور سماجی جو دور تھا, جس طرح کی حالات میں وہ تحریک پلی بڑھی, آگے بڑھی, اس کے ساتھ ساتھ اس کی مضبوطی, اس کی توانائی کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ اس کے پاس رسالوں کا, اخبار کا, جرائد کا ایک مضبوط دھارا تھا جو قلم کو قاری سے جوڑ رہا تھا. اور وہ نظریہ جو عام لوگوں تک نہیں پہنچ سکتا تھا, کانفرنس میں باتیں ہوتی ہیں ختم ہو جاتی ہیں, وہ رسائل کے ذریعے سے ایک بڑے معاشرے میں پہنچ رہی تھیں چیزیں. تو اس نے ترقی پسند تحریک کو وہ توانائی دی. میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ وہ اس چیزوں کو لے کے ترقی پسند تحریک نے ایک لمبا سفر طے کیا. اور بعد میں جب یہ سلسلہ کمزور ہونے لگا رسائل کا, مجھے لگتا ہے کہ عصری آگہی اور عصری ادب, بعد میں نیا سفر, یہ بس وہیں سے سلسلہ ختم ہونے لگتا ہے. بعد میں رسالے اور بھی نکلے ترقی پسند تحریک سے کو جوڑ کے اور اپنے کو اس سے وابستہ کر کے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہیں سے پھر ترقی پسند تحریک کا سلسلہ بھی کمزور ہونے لگا. آج ابھی معین شاداب صاحب یہ فرما رہے تھے کہ آج کا جو دور ہے, بے شک آج کا جو دور ہے وہ بالکل ایسا دور ہے کہ جس میں ترقی پسند جو نظریات ہیں, جو ادبی نظریات ہیں, ان کو لے کر تحریریں آنی چاہیے, آ سکتی ہیں, اس پر سوچا جانا چاہیے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ کوئی ایک پرچہ ہو جو ان تحریروں کے لیے اپنے صفحات پیش کر سکے اور قلم کو قاری سے پھر جوڑ سکے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ پہل اگر کہیں سے ہو بر صغیر میں ایک, یا ہندوستان پاکستان میں ایک, اس طرح کا کوئی پرچہ شائع ہونے لگے, تو آج ماحول ایسا ہے کہ لوگ پھر اسی انداز سے کہنے کے لیے تیار ہیں. سوچ تو ہم سب رہے ہیں, لکھنے کے لیے بھی تیار ہیں, لیکن وہ صفحات اب ہمارے پاس نہیں ہیں جن میں اس طرح کی تحریریں شامل ہو سکتی ہیں. تو مجھے آپ کا وقت اور مزید نہیں ضائع کرنا ہے, اور ہم سب کو انتظار ہے قدوئی صاحب کی تقریر کا. تو میں بیچ میں حائل ہونے کے بجائے اب اپنے کو یہیں روک کر میں پھر انشاءاللہ. بہت شکریہ. بہت سے نظریات ان کے اور جو ان کے احساسات تھے اس کتاب کو لکھتے وقت وہ سامنے آئے. بنیادی طور پر لعیق صاحب کا تعلق جو جائز سے ہے, جائسی کی سرزمین, اور جائسی پہلا ایسا شاعر ہے جس نے اپنے وطن کی مناسبت سے اپنا نام رکھا تھا, وہیں سے آغاز ہوتا ہے. تو جائز پر بھی ان کا بہت کام ہے, وہ بھی سامنے آئے گا, اور یہ کام کر رہے ہیں بہت خاموشی کے ساتھ. تو بہرحال ان کو مبارکباد اگلے تمام کاموں کے لیے, اور اس تمام جو کام کیا ہے اس کے لیے بھی, اور نیک خواہشات بھی. پروفیسر صدیق الرحمان قدوئی صاحب جو سیکریٹری ہیں غالب انسٹیٹیوٹ کے, وہ منتخب الانتخاب شخصیت ان کو کہا جا سکتا ہے, یا استاد الاساتذہ. جو چند سایہ درخت, سایہ برگد ہمارے سروں پر اب ہیں, اس میں سب سے بڑا نام ہے پروفیسر صدیق الرحمان قدوئی صاحب کا. تو پہلے تو ہم اللہ سے دعا کرتے کہ یہ سایہ جو ہے گھنا, یہ ہمارے سروں پر سلامت رہے تادیر, اور ان کی شفقتیں, ان کی محبتیں, ان کی سرپرستی
اسی طرح جس طرح غالب انسٹیٹیوٹ کو حاصل ہے ہمیں بھی حاصل رہیں۔ غالب انسٹیٹیوٹ نے عالمی سطح پر جو ترقی کی منازل طے کی ہیں اس میں پروفیسر قدوائی صاحب کا انتہائی اہم رول ہے، اور انہی کی سرپرستی میں ہمیں خوشی ہے کہ جو بنیاد یہاں کے پرانے ڈائریکٹرز نے یا منتظمہ نے ڈالی تھی اس کو ڈاکٹر ادریس احمد صاحب بہت خوش اسلوبی کے ساتھ آگے بڑھا رہے ہیں قدوائی صاحب کی سرپرستی میں۔ ان کی گفتگو سننے کو دل چاہتا ہے، مختصر بات کرتے ہیں لیکن دیر تک اثر ہوتا ہے۔ کسی کا شعر ہے کہ شہر میں اتنے معتبر تھے ہم، شہر میں کتنے معتبر تھے ہم، گفتگو میں جو مختصر تھے ہم۔ تو ہم نے اکثر دیکھا کہ ان کے چھوٹے چھوٹے جملے، ان کی چھوٹی چھوٹی باتیں بہت دیر تک اثر کرتی ہیں۔ میں بہت ادب اور احترام کے ساتھ آج کے صدر اعلی وقار پروفیسر صدیق الرحمان قدوائی صاحب سے التماس گزار ہوں کہ وہ اپنے صداقتی کلمات سے نوازیں۔ جناب ڈاکٹر رئیس رضوی صاحب، جناب سراج المنی صاحب، اور جناب ڈاکٹر احمد برفی صاحب، معزز خواتین و حضرات، میں کیا عرض کروں، یہ اس کتاب سے مجھے کچھ ایک جذباتی طور پر ایک ایسا تعلق قائم ہوا جو بہت کم کتابوں سے ہوتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ ترقی پسند تحریک کا جو پورا دور ہے یہ وہ ہے جس میں ہماری نسل کے لوگوں کی نشو و نما انہیں اثرات کے زیر اثر ہوئی ہے، زیر تحت ہوئی ہے جو ترقی پسند تحریک اور اس زمانے کی دوسری تحریکات نے ہمارے ملک میں ڈالی، اور خاص طور سے ترقی پسند تحریک ایک ایسی تحریک تھی کہ جو صرف رسالوں میں ہی نہیں تھی، یہ ایک چلتی پھرتی دکھائی دیتی تھی۔ جتنے ادیب اور شاعر جن کا ذکر آج ہماری انسائکلوپیڈیاز میں ہے وہ سب کے سب وہ ہیں جن کو ہم نے دیکھا ہے، جن سے ملے ہیں، جن سے ان کے ساتھ بیٹھے ہیں، اور جو کنٹروورسیز جو اپنے زمانے کی ہوئی ہیں اس میں وہ شامل رہے ہیں۔ چنانچہ ترقی پسند تحریک کا جب ذکر آتا ہے تو نہ جانے کتنے ایپیسوڈز، کتنی باتیں ہیں جو ذہن میں آ جاتی ہیں اور پورے ایسا لگتا ہے جیسے فلم ہمارے سامنے سے گزر رہی ہے۔ تو لہٰذا یہ کتاب شائع کر کے آپ نے بڑا احسان کیا ہے، اور یہ جو صحافت کے موضوع کو آپ نے لیا یہ خاص طور سے نہایت اہم ہے، اس لیے کہ پچھلی ایک ڈیڑھ صدی میں اردو میں صحافت نے جو رول ادا کیا ہے وہ ادب کی دوسری اصناف نے تو کیا ہی ہے، لیکن صحافت کا رول سب سے بڑا اس وجہ سے بھی ہے کہ ہمارے جتنے بڑے ادیب اور شاعر ہیں وہ سب کسی نہ کسی حیثیت سے صحافی رہے ہیں، کسی نہ کسی بڑے رسالے سے وابستہ رہے ہیں، اور اس کے ذریعے انہوں نے بڑے بڑے کام انجام دیے ہیں۔ تو صحافت کا کام کرنا اور خاص طور سے ترقی پسند تحریک کی صحافت پر کام کرنا ضروری تھا، اس وجہ سے کہ ترقی پسند تحریک ایک تہذیبی اور سیاسی تحریک تھی، اس کے لیے اخبار اور رسالات یا رسالوں کی حیثیت کلیدی تھی۔ چنانچہ ہم میں سے کوئی شخص اس زمانے کا ایسا نہیں تھا جو ترقی پسند رسالوں کو خریدتا نہ ہو اور پڑھتا نہ ہو۔ ساری کنٹروورسیز اس زمانے کی، چاہے وہ سیاسی ہوں یا ادبی ہوں، وہ سب انہی رسالوں میں آتی تھی۔ تو یہ ایک طرح کے ہماری ایک یادگار ہے کہ جس کو آپ نے محفوظ کر دیا۔ اس کے علاوہ جو ترقی پسند تحریک کا جو زمانہ ہے وہ تاریخی اعتبار سے نہایت اہم ہے۔ اس کے بارے میں بہت کچھ اختلافات اور اتفاقات رہے ہیں،
بعد میں جدیدیت کی تحریک نے ترقی پسند تحریک کے خلاف بہت کچھ جذبات پیدا کیے، لیکن ان سب باتوں کے باوجود ترقی پسند تحریک نے ہماری ادبی زندگی میں، ہماری ادبی تاریخ میں جو اثر ڈالا اور جو مقام حاصل کیا وہ مٹنے والا نہیں ہے، اور اس کے بدولت جو ادب ہمارے یہاں سامنے آیا، جو شخصیات ادب کی دنیا میں آئی، وہ سب کے سب وہ ہیں کہ جنہوں نے اردو ادب کا پورا نظام ہی بدل دیا۔ اب آج ترقی پسند تحریک وہ تحریک کی شکل میں نہیں ہے، لیکن اس کے اثرات اتنے جذب ہو چکے ہیں اردو ادب میں کہ اس کے لیے اب کچھ الگ سے تحریک کی شاید کوئی ضرورت ہو یا نہ ہو، لیکن بہرحال وہ ہماری زندگی کا ایک حصہ ہے۔ میں لعیق صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے پورے موضوع کو اٹھایا اور اس پر ایک تفصیلی بحث اس کتاب میں کی ہے، جس پر رحمت محمود صاحب نے اور سراج اجملی صاحب نے بہت دلچسپ گفتگو آج کی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اردو ادب سے دلچسپی رکھنے والوں کے لیے یہ کتاب ایک تحفہ ہے جو بہت عرصے تک بہت لوگوں کے کام آئے گا۔ میں اس کی مبارکباد لعیق صاحب کو دیتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی ادبی زندگی اور اس میں جو کام انہوں نے کیا ہے، اس میں اس طرح کی چیزیں ابھی اور آتی رہیں گی۔ اس لحاظ سے میں یہ جو صحبت آج کی ہے تو مختصر سی، مگر غالب انسٹیٹیوٹ کی روایات کے تحت ایک ادبی موقع تھا، ایک خاص موضوع کو اور ایک خاص کتاب کو نظر میں لانے کا اور اس پر گفتگو کرنے کا، جس کا فائدہ غالب انسٹیٹیوٹ نے اٹھایا۔ میں غالب انسٹیٹیوٹ کو، سارے کارگزاروں کو مبارکباد دیتا ہوں، ڈاکٹر ادریس صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کا ادب جو ہمارے یہاں شائع ہوتا رہتا ہے، اور بعض اوقات وہ نظر سے اوجھل اس لیے ہو جاتا ہے کہ اس پر کوئی زیادہ گفتگو نہیں ہوتی، اس طرح کی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایسی صحبتیں ضرور ہونی چاہیے، اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ اس کتاب پر آج یہ گفتگو ہوئی۔ میں بہت مبارکباد دیتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں آپ سب لوگوں کا کہ آپ بہت شکریہ پروفیسر صدیق الرحمان قدوائی صاحب، آج کے صدر عالی وقار اور سیکریٹری غالب انسٹیٹیوٹ کے۔ واقعی غالب انسٹیٹیوٹ کی جو تقریب ہوتی ہے اور خاص طور سے کتابوں پر، اس کی بہت اہمیت ہے، اور وہ کسی بھی صاحب کتاب کے لیے یا اس میں شرکا کے لیے فخر کی بات ہو سکتی ہے۔ تو جس طرح لعیق صاحب نے اس کتاب کے ذریعے جو ایک چنگاری تھی اس کو بھڑکایا ہے، جو ایک دبی ہوئی ایک راکھ تھی بجھی ہوئی، اور اس سے ایک نئے شعلے ممکن ہے بھڑک جائیں، اسی طرح غالب انسٹیٹیوٹ نے بھی ریت کے انبار سے سوئی نکالنے کا کام کیا ہے کتاب پر کام کر کے۔ میں آخر میں ڈاکٹر ادریس احمد صاحب سے، ڈائریکٹر غالب انسٹیٹیوٹ سے گزارش کرتا ہوں اظہار تشکر کے لیے، براہ کرم تشریف لائیں۔ بہت شکریہ معین بھائی۔ حضرات، جس طرح کی بھی تقریبات غالب انسٹیٹیوٹ میں اس وقت منعقد ہو رہی ہیں، یہ اس سے پہلے ہوئی ہیں، اس کا سارا ثمرہ پروفیسر صدیق الرحمان قدوائی صاحب کو جاتا ہے کہ آپ کی سرپرستی میں اور آپ کے زیر سایہ ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ایک سے ایک اچھا پروگرام ہو۔ ابھی ایک بچوں کے غالب ایک پلے ہوا ہے جو بہت کامیاب ہوا ہے، اور جس کی پوری پرانی دلی میں بڑی چرچائیں ہو رہی ہیں آج کل۔ یہ سب آپ کی جو ہے زیر سرپرستی منعقد ہو رہا ہے۔ میں شکر گزار ہوں لعیق رضوی صاحب کو کہ جنہوں نے اس کتاب کے اجرا اور مذاکرے کا جو ہے ہم لوگوں کو موقع فراہم کیا، اور میں غالب انسٹیٹیوٹ کی جانب سے لعیق رضوی صاحب، پروفیسر صدیق الرحمان قدوائی صاحب، پروفیسر احمد محفوظ صاحب، معین شاداب صاحب
اور سراج اجمیری صاحب شاید میرے خیال سے کہیں گئے ہوئے ہیں، متین امروہی صاحب، محمود فیاض ہاشمی صاحب، وسیم راجو پوری صاحب اور تمام شرکاء کا دل کی گہرائیوں سے شکر ادا کرتا ہوں، شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائے اور اپنا قیمتی وقت دیا. بہت بہت شکریہ.